اسلام آباد میں شادی والے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی، گیس سلنڈر دھماکے سے 4 گھر منہدم، دلہا دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق، 11 زخمی، اسپتال منتقل، دلہے کی والدہ بھی دم توڑ گئی۔ حادثہ سیکٹر G72 کرسٹن کالونی میں پیش آیا۔ ریسکیو ٹیمز نے ملبے تلے دبے 15 افراد کو نکال لیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحبزادہ یوسف کی ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی۔ DIG اسلام آباد جواد طارق کہتے ہیں علاقے کو مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا گیا، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ نواب شاہ میں گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ لاڑکانہ میں 16 دسمبر کو گیس سلنڈر پھٹنے سے زخمی ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔ اموات کی تعداد 6 ہو گئی، 3 خواتین اور 3 بچے جاں بحق ہوئے۔ حادثے میں 20 افراد زخمی، 5 گھروں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کہا صومالی لینڈ کا دورہ تشویشناک ہے، پاکستان اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کا اقدام ہارن آف افریقہ اور بحیرہ احمر میں امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ صومالی لینڈ غیر متنازع اور صومالیہ کا اٹوٹ انگ ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھی اسرائیلی کارروائی کی مذمت کی۔ اسرائیل نے صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر حملہ کیا۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اقدام قبول نہیں۔ OIC کی صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت۔ جدہ میں وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس۔ OIC سیکریٹری جنرل نے کہا صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا صومالیہ کی UN کی تسلیم شدہ سرحدوں کی حمایت کرتے ہیں۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے کہا صومالیہ کی زمین کسی ملک کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کے لیے منصوبہ بندی کا ٹاسک دیا۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی گرین لینڈ پر حملے کی مخالفت۔ صدارتی مشین سٹیفر ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ چاہتے ہیں۔ سٹیفر ملر جیسے اہلکاروں کا وینزویلا کے خلاف کامیاب کارروائی سے حوصلہ بڑھا۔ گرین لینڈ پر حملہ برطانوی وزیر اعظم سے کھلا اختلاف ہوگا، اس صورت میں نیٹو اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ ممکن ہے ڈنمارک امریکہ کو گرین لینڈ تک مکمل فوجی رسائی دے دے اور چین اور روس کی رسائی روک دے۔ مڈ ٹرم الیکشن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی معیشت کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے صدر ٹرمپ کو ایران پر فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملوں سے متعلق ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کو آزادی کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وینزویلا کے عوام سے محبت کرتا ہوں، جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ۔ ایران میں پرتشدد احتجاج، 14ویں روز میں داخل اموات کی تعداد 65 ہو گئی۔ 2500 کی رفتار انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی بند۔ تہران میں کل حکومت کے حق میں بڑے مظاہرے کی تیاریاں۔ ایرانی حکومت کے مطابق 15 سیکیورٹی اہلکار بھی جاں بحق ہو چکے۔ تہران کے قریب سے 100 مسلح فسادیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ املاک تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل نے فسادات کی سازش کی۔ فوج پوری طاقت کے ساتھ قومی مفادات، اسٹریٹجک انفراسٹرکچر اور عوامی املاک کا تحفظ کرے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ملکی دفاع ریڈ لائن قرار دے دیا۔ پاکستان پرتشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کا حامی نہیں۔ پاکستان اپنی مغربی سرحد پر جنگ اور بے امنی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایران میں رجیم چینج کے بعد پیٹرن ہندوستان کو وسیع پناہ گاہ اور ہتھیار میسر آ سکتے ہیں۔ عالمی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا اعتراف۔ جریدے کے مطابق امریکہ کو ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ رکھنے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ پاکستان سمیت خطے کے اکثر ممالک ایران کے خلاف امریکی کارروائی کے حق میں نہیں۔
فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں نمایاں بہتری ہوئی ہے۔ طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قتل کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی بھی عالمی سطح پر بھارتی ہزیمت کی توثیق۔ دھمکیوں کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت کے لیے ویزوں کا اجرا روک دیا۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کا بھارت میں مزید 3 اہم سفارتی مشنز میں ویزا خدمات معطل کرنے کا اعلان۔ نئی دہلی، کولکتہ اور اگرتلہ میں ویزا سیکشنز بند۔ امریکی جریدہ فارن پالیسی نے بھی بنگلہ دیش کے ہاتھوں مودی کی رسوائی کو واضح کر دیا۔ ماہرین عالمی امور کے مطابق بنگلہ دیش سمیت ہمسایہ ممالک میں مودی کے انتہا پسند ہندوتوا نظریے نے بھارت مخالف جذبات بھڑکا دیے۔ بلائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ سے ہر شے جم گئی۔ سکردو میں درجہ حرارت -13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ استور اور گوپس میں پارہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہنزا اور گلگت میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی۔ کلام میں درجہ حرارت -6 اپر دیرو اور پارہ چنار میں -4 سوات میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں بھی یک بستہ موسم۔ زیارت میں پارہ -6 اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کوئٹہ میں -2 اور یوب میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی۔ کراچی میں درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جزوی متاثر۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج 13واں نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 159 ریکارڈ۔ آج دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عوام بہت پریشان ہے۔ آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، کیا کرے، مہنگائی اتنی ہو رہی ہے حد سے زیادہ۔ پہلے 1000 روپے کا توڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا وہ 1500 پہ آئے، آج 1750 بھی قیمت ہو چکی، آگے مزید بڑھنے کی چانس ہے۔ آمدن کم، مہنگائی زیادہ، کیا کرے غریب بیچارہ۔ آٹا، چینی، گوشت، سبزیاں، پھل، سب کچھ مہنگا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آٹا 155 روپے کلو ہو گیا۔ ملتان میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 150 روپے مہنگا 1700 میں فروخت۔ لاہور میں برائلر گوشت 600 روپے کلو بکنے لگا۔ پشاور میں سیب 1000، انار 800 روپے کلو ہو گئے۔ تحریک انصاف باغ جناح کراچی میں رات گئے جلسہ کرنے پر رضامند۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ باغ جناح میں جلسے کی اجازت دیر سے ملی۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں رسمی کارروائی میں جلسے کی اجازت کے لیے 3 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ سندھ حکومت جلسے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ کرسیاں اور کنٹینرز چاہیے تو ہم فراہم کر دیتے ہیں، لوگ کم ہیں تو وہ بھی پہنچا دیتے ہیں، اور کیا کرے پیپلز پارٹی، سڑک پر جلسہ مناسب نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سرکاری مصروفیات کے باعث وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے کل شیڈول ملاقات منسوخ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز۔ آرائی کے مطابق محکمہ داخلہ کو آئی جی پنجاب کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ محکمہ داخلہ رپورٹ پر کارروائی کی سفارشات دے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی شواہد جمع کیے جائیں گے۔ آئی جی آفس نے رپورٹ پر کارروائی کے لیے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا۔ ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے مرتب کی۔ کراچی میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے خوشخبری۔ این ایل سی کا ڈیٹیکٹو فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک پیپری پر کام کا آغاز۔ منصوبہ $400 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری سے مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے لیے 4 ماہ کا ہدف مقرر۔ کراچی بندرگاہ پر بذریعہ ریل مال برداری کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے کنٹینروں کا رش معمول۔ ترسیل کے نظام میں سست روی سے معاشی سرگرمیوں پر منفی اثرات۔ ڈیٹیکٹو فریٹ کوریڈور اور ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک پیپری کی تعمیر ان مسائل کا دیر پا حل۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں اسپورٹس اینڈ فٹنس فیسٹیول کی رونقیں۔ تربت میں تاریخ ساز میراتھن اختتام پذیر۔ 5 کلومیٹر دوڑ میں طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم۔ ڈپٹی کمشنر بشیر نے ایونٹ ضلع کیچ کے لیے یادگار قرار دیا۔
اور معروف شاعر افسانہ نگار ابن انشا کو رخصت ہوئے 48 سال بیت گئے۔ جلندھر میں پیدا ہونے والے ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ مزاح نگاری اور سفر ناموں سے شہرت پائی، شاعری میں بھی منفرد مقام حاصل کیا۔ اردو ادب کے لیے تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا۔ ادبی خدمات پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔